عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یعظکم اللہ، نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں، تاکید کرتا ہے ان یہ کہ تعودو تم لوٹو لمثلہ اس کام کے مثل، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان والے، ویبین اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، الآیات اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ پورا قصہ جو ہوا اماں عائشہ کے حوالے سے، ان پر الزام لگنے کے حوالے سے، اس کے بارے میں جو بھی اس وقت حالات درپیش تھے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں جو کچھ بھی ہوا، الزام لگنا، مومنوں کا اس پروپیگنڈے میں آ جانا، بدگمانی کرنا، دلوں میں وسوسے آنا، الزام لگانے والوں کا گواہ نہ لے کر آنا، اپنی مجلسوں میں اس بات کو موضوع سخن بنانا، یعنی اسی کو ہی ٹاپک بنانا، ان تمام تر باتوں کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ ہوا سو ہوا، یہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا، اماں عائشہ پر الزام لگنا تھا وہ لگ گیا، لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کو پیچھے ذکر کیا کہ تم اس کو بڑا معمولی لے رہے تھے اپنی مجلسوں میں، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑا بھیانک معاملہ تھا۔ مومنوں نے گفتگو بھی کی، وسوسے بھی آئے، خیالات بھی پیدا ہوئے، الزام لگانے والے گواہ بھی نہ لے کر آئے، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ توجہ کرو کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا۔ آئی سمجھ میں بات؟ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، ابداً کبھی بھی، ان کنتم مؤمنین اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے، اگر تم مومن ہو۔ اب اس آیت کا خاص تعلق اماں عائشہ سے رضی اللہ عنہا، کہ ان پر جس نے الزام لگایا، جس میں سر فہرست عبداللہ بن ابی منافق تھا، پھر اس کے بعد اس کے جو چیلے تھے، اور ان کے مضبوط پروپیگنڈے میں منافقین کے مضبوط پروپیگنڈے میں چند مومن بھی اس بات میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ جو ہوا ہے اماں عائشہ پر الزام لگنے والا، کہ وہ کون ہے؟ نعوذ باللہ بدکارہ ہیں، صفوان بن معطل کے ساتھ انہوں نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اگر کوئی ایسا تبصرہ کرے گا، اللہ اس سے اس کو روک رہا ہے، خاص اماں عائشہ کے بارے میں، کہ اگر تم مومن ہو تو ایسا تبصرہ کبھی بھی نہیں کرنا، غلطی سے بھی۔ اس کے بارے میں اہل علم کا ذکر، اہل علم کا فتویٰ ہے، اماں عائشہ پر الزام لگا بدکاری کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد اماں عائشہ مہینہ پریشان رہیں، اللہ کے رسول پریشان رہے، مومن پریشان رہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیات نازل کی، 11 آیات۔ اب اس آیت میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ایسی حرکت نہیں کرنا، اماں عائشہ کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولنا۔ کیوں نہیں کھولنا؟ کیونکہ اللہ خود ہی ہے وہ ذات جس نے اماں عائشہ کی ان آیات میں برات نازل کی ہے۔
کہ اماں عائشہ ایسی نہیں ہیں۔ اسی لیے اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، اس کے تحت کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنا اگر تم مومن ہو۔ جو بھی بندہ، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور فتویٰ ہے، فرماتے ہیں کہ من سب ابا بکر و عمر ادب، جو بھی شخص ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا، ادبا، اس کو سکھایا جائے گا، تمیز سکھائی جائے گی اس کو کہ ابو بکر اور عمر ایسے نہیں تھے۔ ومن سب عائشہ قتل، لیکن جو شخص اماں عائشہ کے بارے میں برا بھلا کہے گا، قتل، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کتنا سخت فتویٰ ہے، لیکن یہ فتویٰ ایویں ہی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ امام مالک خود ہی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اس لیے کہ جس نے اماں عائشہ کے بارے میں اس قصے کے حوالے سے گفتگو کی، اپنی زبان کھولی، اس نے کس کا انکار کیا؟ اللہ کا انکار کیا۔ اللہ نے خود برات نازل کی، اور جو اللہ کے کلام کا انکار کرے وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے، تو وہ شخص مرتد کے حکم میں ہے، اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے معاملہ؟ ہماری ایمان کی غیرت اتنی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کچھ کر سکیں، ان کا بال بھی نہیں بگاڑ سکتے ہم، جبکہ اتنی بڑی جرت کرتے ہیں یہ۔ میں اگر آپ کو سناؤں، اتنی گندی بات، اتنی گندی بات کہ دل پھٹ جائے اس سے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ان خبیثوں پر لعنت ہو، جو اہل البیت کے بارے میں صرف منجن بیچتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ ہم اہل البیت کے وفادار ہیں۔ اللہ کے رسول کی زوجات، اللہ کے رسول کی بیویوں کو وہ اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، جبکہ وہ شامل ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کی، اللہ نے خود آسمانوں سے اللہ کے رسول کی بیویوں کو خطاب کر کے اہل البیت کہا ہے۔ ان کی کتاب ہے للہ ثم للتعریخ، للہ ثم للتعریخ، اس میں کیا لکھا ہے؟ نعوذ باللہ، ان خبیثوں نے، اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ ان کو ہلاک کرے۔ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اماں عائشہ جہنم میں جائیں گی۔ کیوں جہنم میں جائیں گی؟ کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، بکواس کی کہ نہیں کی اس قصے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ نے برات نازل کر دی ہے، باوجود اس کے کہ قرآن کو ہر شخص مانتا ہے، حدیث کے تو منکرین ہیں، حدیث کا انکار کرنا لوگوں کے لیے آسان ہے، لیکن کسی بھی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کر سکے، کیونکہ پتہ ہے کہ قرآن کا انکار کریں گے تو ڈائریکٹ کافر ہیں۔ حدیث کا منکر بھی کافر ہے، لیکن انڈائریکٹلی ہے، ڈائریکٹ اس کو کوئی بھی کافر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ قرآن کو نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ ان کو نہیں پتہ کہ اللہ نے اماں عائشہ کی برات نازل کی ہے، پھر بھی ایسے الزامات، اور اس سے آگے اتنی گندی بات ہے کہ وہ کرنے کے لائق نہیں ہے، وہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ آپ اگر مجھ سے پرسنل میں پوچھنے آئیں گے تو میں آپ کو پرسنل میں بتاؤں گا، اس طرح درس میں میری جرت نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں جتنی ان خبیثوں نے جرت کی اپنی کتابوں میں۔ خیر، اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹے۔ لہٰذا جو بھی شخص اماں عائشہ کے بارے میں اگر گفتگو کرے گا اس قصے کے بارے میں کہ اماں عائشہ ایسی تھی ویسی تھی، نعوذ باللہ، وہ شخص کافر ہے، اور اس شخص کو قتل کیا جائے گا اہل علم کے فتوے کے مطابق، کیونکہ وہ اللہ کے قرآن کا منکر ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں ایک نقطہ یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کرنا۔ اس کو توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، یہ غلطی ہو گئی، دوبارہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں لوگوں میں ایک جملہ یہ مشہور ہے کہ پہلی مرتبہ غلطی ہوتی ہے، دوسری مرتبہ غلطی نہیں ہوتی، بلکہ وہ جرم ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ گناہ الگ ہے اور غلطی الگ چیز ہے، اس کو سمجھیے گا، اس کو سمجھیے گا، گناہ الگ ہے اور غلطی الگ ہے۔ اگر غلطی ایک بار ہو، دو بار ہو، لاکھ بار بھی ہو، وہ اللہ کے نزدیک غلطی ہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ پہلی بار غلطی ہوتی ہے لیکن دوسری بار غلطی نہیں ہوتی، وہ جرم ہوتا ہے، نہیں۔ غلطی اور گناہ کو سمجھنا پڑے گا۔ غلطی لاکھ بار بھی ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ اس پر کوئی بھی مواخذہ نہیں کرتا، کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی۔ لیکن گناہ ایک بار بھی ہو جائے اور اگر بندہ اس سے توبہ نہ کرے تو وہ ظاہر سی بات ہے عذاب کا مستحق ہوگا وہ بندہ۔
اب گناہ اور غلطی میں فرق کیا ہے؟ گناہ کہتے ہیں کہ ارادے سے برائی کا کام کرنا، اور غلطی کہتے ہیں کہ آپ کا ارادہ نہیں تھا لیکن برا کام آپ سے ہو گیا۔ جیسے آپ گھر سے نکلے ہیں باقاعدہ تلوار لے کر، اس ارادے سے کہ میں فلاں کو قتل کر دوں گا، آپ نے اگر اس کو قتل کر دیا تو آپ کون ہیں؟ گناہ گار ہیں، آپ نے گناہ کیا۔ لیکن مثال کے طور پر بالفرض و محال دو دوست آپس میں کھیل رہے تھے، کسی نے کسی کو کچھ مارا، وہ مر گیا، اب قتل تو ہو گیا نا، تو کیا یہ گناہ گار ہے؟ یہ نہیں، یہ گناہ گار نہیں ہے۔ اب کتنی بڑی رحمت ہے یہ، جو اس سے فعل سرزد ہوا ہے اس کی وجہ سے سامنے والے جو مرنے والا ہے اس کے گھر والے تو اس کو قتل کر دیں گے، نہ کر دیں، بھلے مسیح میں ہوا ہے، لیکن اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ غلطی کتنی بڑی کیوں نہ ہو اور کتنی بار کیوں نہ ہو، اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، مستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے خطا کو، بھول چوک کو اور زبردستی کروائے جانے والے کاموں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے پہلے سے ہی۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر یہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ہم تو غلطی میں بھی جہنم میں جا رہے ہوتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی رسول عامر بن اقوا، وہ جنگ میں لڑ رہے تھے، کافر سے لڑ رہے تھے، مشرک سے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر خودکشی کرے، بھلے اس کی وجہ کچھ بھی ہو، ٹینشن ہے، عزت خراب ہو گئی ہے، کاروبار نقصان میں چلا گیا، کچھ بھی وجہ ہے، لیکن ارادے سے کوئی بندہ خودکشی کرے، وہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ گار ہے۔ اب یہ عامر بن اقوا ہیں، جنگ کر رہے ہیں مشرک سے، غلطی سے ایسا ہوا کہ اپنی تلوار اپنے آپ کو لگ گئی، شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اب صحابہ میں چرچے ہونے لگے کہ لو بھائی اس نے تو اپنے آپ کو مار دیا ہے، خودکشی کر دی، اس کا عمل برباد ہو گیا۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے کہ شہید کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا لیکن اللہ اس سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ چرچے ہو رہے ہیں، عامر نے اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کر دی، عمل ضائع ہو گیا اس کا۔ اب بھائی ہیں سلمہ بن اقوا، مشہور صحابی ہیں سلمہ بن اقوا۔ دکھ تو ہوتا ہے نا، کسی کے بھائی کے بارے میں تبصرہ ہو، کسی کی بہن کے بارے میں، کسی کے گھر والوں کے بارے میں، رونے لگے۔ روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صحابہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کا عمل ضائع ہو گیا، اس نے تو جہاد کیا ہے، کیوں کہہ رہے صحابہ ایسے؟ فرمایا کہ میرے بھائی نے کافر کو مارنا چاہا، غلطی سے اپنے آپ کو لگ گئی تلوار۔ فرمایا کہ فلہ الاجر مرتین، اللہ کے بندے اس نے خودکشی نہیں کی، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کے لیے تو 2 اجر ہیں، وہ شہید ہے، ایک اجر لڑنے کا، دوسرا اجر مرنے کا، فلہ الاجر مرتین۔ اب اگر مثال کے طور پر قصداً ارادے سے کوئی بندہ اپنے آپ کو مارے تو وہ خودکشی ہے کہ نہیں ہے؟ جسے وہ مشہور صحابی کا واقعہ، جنگ کر رہا تھا، صحابہ نے کہا آج تو ایک جیسا کوئی دلیر نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ انہ من اہل النار، یہ جہنمی ہے۔ تو غلطی اور گناہ میں یہ فرق ہے، غلطی 10 مرتبہ بھی ہو جائے اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ پکڑتا ہی نہیں ہے بندے کو، لیکن اگر قصداً ارادتاً کوئی بندہ گناہ کرے، برائی کا کام کرے تو وہ گناہ گار ہے۔ اب یہ ایک بار کرے چاہے بار بار کرے، اللہ کے نزدیک مجرم میں، لیکن پھر ایک اور اللہ کی رحمت ہے، ایک اور اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ ڈائریکٹ وہ گناہ اللہ نہیں لکھنے دیتا فرشتے کو۔ مستدرک حاکم اور طبرانی کی حدیث ہے، بڑی عجیب اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان صاحب الشمال لیرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر القاها وإلا كتبت واحدة۔ یہ جو بائیں طرف کا فرشتہ ہے، الٹے ہاتھ کا فرشتہ ہے، جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں لیرفع القلم عن العبد المسلم المخطئ 6 ساعات، 6 گھڑیوں تک یہ نہیں لکھتا گناہ۔ اب 6 گھڑی کیا ہے اس کی تفسیر نہیں ہے، وہ 6 سیکنڈ ہیں، وہ 6 منٹ ہیں یا 6 گھنٹے ہیں۔ اگر آپ کا اور میرا رب 6 گھنٹے بھی فرشتے کو گناہ لکھنے نہیں دیتا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے رحمت نہیں ہے کہ اس 6 گھنٹے میں ہم توبہ کر لیں؟
اگر 6 منٹ بھی وہ لکھنے نہیں دیتا، ہمارے لیے رحمت نہیں ہے؟ کبھی کبھی مذاق میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، ہو سکتا ہے فرشتے لکھ لے، لیکن اللہ ان کو لکھنے نہیں دیتا۔ 6 گھڑیاں وہ قلم کو ایسے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے یہ فرشتہ۔ فَإِن نَدِمَ وَاسْتَغْفَرَ أَلْقَاهَا، اگر اس 6 گھڑی کے اندر اندر وہ بندہ توبہ کر لے تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ جو اسے قلم اٹھائے ہوئے ہوتا ہے وہ گناہ کو پھینک دیتا ہے، نہیں لکھتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے یہ۔ وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ کر لے گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، اس پر تو ویسے ہی پکڑ نہیں ہے، لیکن گناہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ کس چیز سے اللہ نے روکا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، آپ کو پتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں روک رہے آپ گناہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے ایمان کی شایان شان نہیں ہے۔ یہی اللہ سمجھا رہا ہے کہ یعیدکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تم ایک غلطی کو دوبارہ کرو، یعنی ایک گناہ کر لو پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹو۔ چلے ایک بار بھی گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کن کاموں سے روکا ہے پھر بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا ایمان خراب ہو گیا ہے، اس کی ریپیرنگ کروائیں آپ، اور اس کی ریپیرنگ کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے کلام سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ اس کی طرف لوٹے بندہ، اس کو پڑھے، اس کو پڑھے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کس چیز سے اللہ نے روکا ہے، کس چیز سے نہیں روکا۔ اس کی شرح میں اللہ کے رسول کی احادیث پڑھے گا تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول نے کس چیز سے روکا ہے، کس چیز سے نہیں روکا۔ جب علم آئے گا تو بندہ عمل کرے گا، علم نہیں ہے تو کیسے روکے گا؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ کس کام سے اللہ نے روکا ہے، اس کے باوجود اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پتہ ہونے کے بعد، اگر پتہ نہیں ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ شاید معاف کر دے، شاید نہیں بلکہ بے شک معاف کر دے، لیکن اگر پتہ ہے پھر بھی کر رہے ہیں تو دوسرے الفاظ میں یہ بھیانک بات ہے کہ ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ لے اللہ مجھے پتہ ہے لیکن پھر بھی میں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اس کو بار بار کرنا، کبیرہ گناہ ایک بار کرے بھیانک ہے، بار بار کرے تو اس کے تو کیا کہنے ہیں، اس بندے کے جرم کے تو کیا کہنے ہیں جو کبیرہ گناہ بار بار کرے۔ لیکن ایک چھوٹا گناہ کر لے، نماز پڑھ لی معاف ہو گئے، لیکن بار بار اس کو کرے گا تو وہ چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا گناہ بھی اس سے کس نے روکا ہے؟ اس ذات نے روکا ہے نا جس نے بڑے گناہ سے روکا ہے۔ تو اگر آپ چھوٹا گناہ بھی بار بار کر رہے ہیں تو کس کی عظمت کو چیلنج کر رہے ہیں آپ؟ اس ذات کی عظمت کو آپ للکار رہے ہیں جس ذات نے بڑے گناہ سے روکا ہے، اسی نے ہی تو چھوٹے گناہ سے روکا ہے۔ تو بار بار ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بندہ بار بار گناہ کرے، بار بار گناہ کرے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔